اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ایک یونیورسٹی کا قیام تھا اور سب چندہ کر رہے تھے. آج تو سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ بھائی سب کو بلا کر خوش آمدید کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے سامنے مسئلہ پیش ہوا, توجہ رکھنا. بھائی حق اور باطل کے درمیان امتیاز چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر حق کو باطل کے ساتھ اور باطل کو حق کے ساتھ ملانا ہے تو پھر جلسے کا کوئی مقصد نہیں ہے, پھر میلاد شریف کی محفل کا کوئی مقصد نہیں ہے, پھر 11ویں کی محفل کا کوئی مقصد نہیں ہے, پھر یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا کوئی مقصد نہیں ہے. اور یہ بات سمجھو, صرف یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے سے بندہ سنی نہیں ہو جاتا. سنی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگائے اور جو یا رسول اللہ کا منکر ہے اس سے الگ بھی ہو جائے, اس کے خلاف کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگائے اور منکر کو بھی سینے سے لگائے پھر سنی رہے. مجھے ائمہ کے حوالے سے کوئی ثابت کر کے دکھائے. صبح قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا. سنی وہ ہے جو یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتا ہے لیکن منکر سے بھی الگ رہتا ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور سارے اکٹھے ہیں, سنی بھی ہیں اور دوسری بھی ہیں. آج ہمارے مدارس میں یونیورسٹیاں بن رہے ہیں, اللہ بچائے. یہ اسلامیہ بہاولپور یونیورسٹی, یہ بھی پہلے مدرسہ تھا جہاں زنا کا اڈا کھلا ہوا ہے. یہ پہلے کیا تھا؟ یہ مدرسہ تھا, یونیورسٹی بن گئی. اب ہمارے مدارس میں یونیورسٹی بن رہے ہیں. یہ فتویٰ کون سنائے گا کہ جو ادارہ یونیورسٹی کی صورت اختیار کر جائے, اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو چندہ دینا حرام ہے, اس کو چندہ دینا حرام ہے. قربانی کی کھال اس کو نہیں دینی چاہیے, اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے. تعاون صرف وہاں ہی کرنا چاہیے جہاں قال اللہ تعالی رسول کی صدا ہے. یہ جذبات میں نہیں, یہ میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. یہ پیغام ہے, یہ اس مسجد شریف کا پہلا جلسہ ہے تو اس کی بنیاد ذرا کلمہ حق پہ ہو جائے. اب اعلیٰ حضرت کی بات سنیں اور پھر گفتگو کو ختم کرتا ہوں. یہ 2-4 منٹ کا رد و بدل جو میں نے کہا میں اپنے اختیار سے کروں. اگر عالم اتنا ہی بے اختیار ہو جائے تو مزہ نہیں گئے. دیکھیں, اعلیٰ حضرت کے سامنے آپ کیے گیا کہ حضور یونیورسٹی بن رہی ہے اور سارے اکٹھے ہیں, سنی بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں, تو بتلائیے وہاں چندہ دینا چاہیے اور یونیورسٹی کا قیام ہو جائے گا, فائدہ ہوگا. اور دعویٰ ہے کہ جب تم علم حاصل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, تم ترقی کر جاؤ گے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسلام چلا جائے, سننا ذرا, اگر اسلام چلا جائے اور دین ہاتھ سے چلا جائے اور یونیورسٹی بن جائے تو کیا فائدہ؟ بتاؤ مجھے. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اسلام چلا جائے, یونیورسٹی بن جائے تو اس کا کیا فائدہ, اور اگر اسلام باقی رہے یونیورسٹی نہ رہے تو فائدہ کس میں ہے؟ بتاؤ. یونیورسٹی نہ رہے, دین باقی رہے, یہ ایک شک ہے. اور دوسری شک یہ ہے کہ دین چلا جائے اور یونیورسٹی معرض وجود میں آ جائے. بتاؤ کس چیز کو پسند کرتے ہو؟ دین ہاتھ سے لے کر اگر آزاد ہو ملت, اقبال نے کہا, اور یہ قابل غور شعر ہے, دین ہاتھ سے لے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. فائدہ نہیں ہے. اس لیے حاضرین ہمیں ائمہ کا تابعدار ہو کے رہنا چاہیے. اور جو تعلیم ابھی محترم انصر عباس صاحب پیر سیال کا کلام پڑھ رہے تھے, تو پیر سیال نے ہمیں جو پیغام دیا ہے اس کے اوپر کون کھڑا ہے یہ دیکھنا چاہیے. پیر سیال کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کے اوپر کون کھڑا ہے؟ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالی کی جو تعلیم ہے دیکھو کہ اس کے اوپر کون کھڑا ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ کی جو تعلیم ہے دیکھو کہ اس کے اوپر کون کھڑا ہے. اس لیے ضروری یہ بات ہے کہ ہم ان تقاضوں کو پورا کریں جو عقیدہ حق اہل سنت کے ہیں.
اور عقیدہ حق اہل سنت اس وقت محفوظ رہے گا جب ہم باطل سے کٹ جائیں گے۔ اگر باطل کے ساتھ بھی ملے رہیں اور ساتھ حق کی بات بھی کرتے رہیں تو اس کو پھر حق نہیں کہتے۔ اور اگر آپ توجہ کریں، غور کریں تو کلمے کا سبق ہی یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب تمہارا دماغ پھٹ جائے گا اگر میں یہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہے، کہ جن لوگوں نے اس کلمے کا بھی خلاف کیا ہے۔ کلمہ کہتا ہے کہ کوئی اور معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی اور معبود نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اور یہ خاص علماء کے لیے کہ یہ میرے ساتھ رابطہ کریں اور میں ان کو بتاؤں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کر کے یہ کہا کہ ہم اللہ کہتے ہیں، تم رام کہتے ہو، تم بھگوان کہتے ہو، جو کچھ بھی کہتے رہو، تم بھی ٹھیک ہو اور ہم بھی ٹھیک ہو۔ یہ بات ریکارڈ میں ہے، یہ بات ریکارڈ میں ہے، توجہ کرو۔ امام احمد رضا کا ہم نام لے لیتے ہیں، پیر سیال کا ہم نام لے لیتے ہیں، پیر مہر علی شاہ کا ہم نام لے لیتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے فرمایا کیا ہے، انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ یہ لوگوں کی زبانیں گم ہو گئی جب پنڈی کی اس شاہ نے ورفعنا مکانا علیہ کی تفسیر کی، کیا اس نے تفسیر کو بگاڑا نہیں؟ کیا اس نے قرآن کے اندر تعریف نہیں کی؟ اور کیا اس نے اہل بیت کی بے ادبی نہیں کی؟ کیا اس نے صحابہ کی بے ادبی نہیں کی؟ کیا نہیں علماء بولتے اور اس بات کو کھل کر بیان کرتے کہ جو شریعت سے ہٹتا ہے، جو نظریے سے ہٹتا ہے، ہمارا ایک جملہ ہے کہ جو حق سے ہٹ جاتا ہے خدا اس سے تم بھی ہٹ جاؤ، جو حق سے ہٹتا ہے اس سے تم ہٹ جاؤ۔ اور میں نے ایک مقام پہ عرض کیا، میں آج بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر علماء حق بولے، سچ بولے، تو وہ بھی جو ملنے کے لیے وقت نہیں دیتے، جن کے ہاتھ خراب ہوتے ہیں غریب مرید کو ملنے سے، جن کے ہاتھ میلے ہوتے ہیں غریب مرید کو ملنے سے، جن کے پاس نہ نماز کا وقت ہے، جن کے پاس نہ لوگوں کی اصلاح کرنے کا وقت ہے، ان کے پاس گھوڑے ہیں، کتے ہیں اور ان کے پاس گاڑیاں ہیں، غریب کو ملنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ مرید دھوپ میں بیٹھا ہے لیکن ان کا کتا ایسی میں ہے، مرید کو وقت میں دال نہیں ملتی اور گھوڑے کے تین پہلے موجود ہیں۔ بتاؤ سنیت یہ ہے، اور آج لوگ سنیت کو چھوڑ رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہم یہ اعلان کرتے ہیں، یاد رکھو کہ یہ لوگ سنیت کے ترجمان نہیں ہیں، سنیت کی جگہ ترجمانی کسی نے کی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے، سنیت کی ترجمانی اگر کسی نے کی ہے تو امام احمد رضا نے کی ہے۔ ہاں ادھر جا کے بات ہے تو پھر کرو۔ اس دور کے پیروں اور سجادہ نشینوں کو دیکھ کر اہل سنت سے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ علماء اگر حق بولے، آج سے حق بولنا شروع کرتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، ایک مہینے کے اندر وہ پیر جو تمہیں وقت نہیں دیتے ملنے کے لیے، یہ تمہارے انتظار میں اپنی درگاہ کے مین دروازے پہ کھڑے ہیں۔ جو آج وقت نہیں دیتے یہ تمہارے انتظار میں مین گیٹ پہ کھڑے ہوں گے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ فلاں علاقے سے ہمارا مرید آ رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے عوام بھی نظر اس بات پہ رکھیں، جو پیر فقیر شریعت کے مخالف ہیں اور شریعت کے متصادم چل رہے ہیں، خدا رو ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو۔ جو شریعت کے نہیں وہ کسی کے نہیں، اصل معیار شریعت مصطفیٰ ہے۔ جس دن معیار شریعت مصطفیٰ ہو گیا تو شریعت کا جھنڈا اونچا ہو جائے گا۔ آج شریعت کا جھنڈا اونچا نہیں ہے، آج ان درگاہوں کا جھنڈا اونچا ہے، آج ان بڑے اداروں کا جھنڈا اونچا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ایک نسل پہلے یہ 22 سواری سفر کرتے تھے، آج کروڑوں کی بجائے ان کے پاس کہاں سے آ گئے؟ سوچا ہے آپ نے؟ یہ کچھ درد دل تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور خلاصہ رکھا، تفصیل باقی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔
اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو کلمہ حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں شریعت مصطفیٰ کا دیوانہ بنائے، شریعت مصطفیٰ کا دیوانہ بنائے۔ جب ہم دیکھیں کہ کوئی شریعت سے ہٹ کے ہے، اگر نسلوں سے تعلق آ رہا ہے تو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور میں کئی شخصوں سے بات کر چکا ہوں، میں نے کہا یار تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو مجھے جواب دیا گیا کہ ہمیں پتہ ہے لیکن باپ دادا سے آ رہے ہماری مجبوری، شریعت مجبوری نہیں، باپ دادا سے آ رہے یہ مجبوری ہے۔ خالق کائنات جل شانہ کلمہ حق بولنے، سننے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔